آپ اپنی ازدواجی زندگی بچانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں؟ ڈر ہے کہ کہیں آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہیں آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ کو الگ کرنے یا آپ سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اللہ نہ کرے۔ بعض خواتین جنہیں طلاق ہو جاتی ہے یا خلا لے لیتی ہیں، یا پھر وہ مرد جن کی بیویاں ان سے خلا لے لیتی ہیں، اس پر افسوس کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا دعویٰ بھی کہ میں نے تو بہت کوشش کی مگر فریق مخالف نے اسے نہیں سمجھا، یا پھر سارا ملبہ مقدر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علیحدگی یعنی طلاق اور خلا ایک دم سے نہیں ہوتے، اس سے پہلے بہت کچھ ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ میاں بیوی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سانحہ رونما ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ پیشن گوئی کرنا ممکن ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی شادی یا ازدواجی زندگی ختم ہونے والی تو نہیں ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فیملی ایکسپرٹ، فیملی تھراپسٹ ڈاکٹر جان گوٹمین یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جان گوٹمین گزشتہ 55-60 سال سے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جان گوٹمین کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جوڑے یعنی میاں بیوی سے صرف 3 منٹ گفتگو کر کے یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی تاحیات چلے گی یا جلد ختم ہو جائے گی، اور اگر جلد ختم ہو جائے گی تو اس میں ابھی کتنے سال یا کتنے مہینے یا کتنے ہفتے باقی ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ درست بھی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جدید سائنسی تحقیقات اور نفسیات پر رکھی گئی ہے۔ یہ تحقیقات وہ 1970 کی دہائی سے اپنی قائم کردہ لو لیب میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لو لیب میں مختلف جوڑوں کو 2 سے 3 دن کے لیے بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس عرصے میں یہاں رہتے ہوئے بالکل نارمل اور نیچرل زندگی گزاریں۔ جوڑوں کی حرکات اور گفتگو وغیرہ کو چاروں طرف موجود کیمروں کی مدد سے مسلسل ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تقریباً 50 برس کی تحقیق کے بعد ڈاکٹر گوٹمین یہ بتاتے ہیں کہ جن جوڑوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آگے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ جلد یا بدیر وہ الگ ہو جائیں گے، یعنی ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی اور گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ پیش گوئی اس لیے ممکن ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے تخلیق کردہ کارخانے میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا، ہر شے اور ہر معاملے کا قانون مقرر ہے۔ یعنی یہ جو ہم لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اتفاقاً یہ ہو گیا، اتفاق سے فلاں ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون کام کر رہا ہے۔ خیر، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ یقیناً آپ کو بھی یہ تجسس ہوگا کہ وہ 6 خطرناک چیزیں کیا ہیں جو کسی بھی فیملی ریلیشن شپ، کسی بھی میرج کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے بتاتے ہیں۔ اول، سخت آغاز۔ جن جوڑوں کے درمیان ازدواجی زندگی کا آغاز ہی سخت، مشکل اور جھنجھلاہٹ بھرا ہو، ان کے لیے آگے چل کر گھر چلانا اور ازدواجی تعلق کو نبھانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ گویا شادی کے شروع ہی سے اگر میاں بیوی کے درمیان بک بک جھک جھک ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ شادی نہیں چلے گی۔ دوسرے، منفیت۔ منفی مزاج یوں تو ہر آدمی کے لیے اور ہر شعبہ زندگی میں خطرناک ہے، لیکن ازدواجی زندگی میں یہ منفیت گھر بگاڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے، شاید سب سے بڑا۔ ڈاکٹر گوٹمین کے مطابق یہ منفیت عموماً 4 قسم کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، تنقید، حقارت، مدافعانہ حالت اور احتیاط روی۔ اور یہ چاروں قسمیں اپنی جگہ ایک موضوع ہیں جس پہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسی کورس کے دوران میں یا پھر الگ سے کوئی ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ تیسرے، تلاطم۔ تلاطم کا مطلب ہے جذباتی تلاطم، اور ازدواجی زندگی کے تناظر میں اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر یا بیوی کی منفیت اس کے شریک حیات کو مزید تنقید پر اکسا دے، یا وہ اپنے شریک حیات کو حقیر سمجھنے لگے،
یا مدافعانہ حالت پر آ جائے یا پھر بولنے اور عمل کرنے میں بہت محتاط ہو جائے، یعنی شریک حیات کا منفی برتاؤ دوسرے شریک حیات کو، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر، اس جذباتی تلاطم میں بہا کر لے جائے۔ چوتھے، زبان جسمی، باڈی لینگویج۔ زبان جسمی کی اہمیت سے تو آج بچہ واقف ہے، اور ازدواجی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس کی اہمیت کہیں زیادہ مانی جاتی ہے۔ ایک مثال لے لیتے ہیں، اگر بات کرتے ہوئے میاں بیوی کی دل کی دھڑکن بڑھ جائے تو جسم میں ہارمونی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک ایڈرینلن ہارمون کا اخراج بھی ہے۔ ان جسمانی تبدیلیوں کی صورت میں میاں بیوی کے لیے اپنے رویے اور برتاؤ کو مثبت اور تعمیری رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ نتیجہ، میاں بیوی ایک چھوٹے مسئلے پر بحث کا آغاز کرتے ہیں اور پھر یہ بحث در بحث بڑھتے بڑھتے تان و تشنی اور گالم گلوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ پانچویں، بہتری کی ناکام کوششیں۔ درج بالا 4 چیزوں کی وجہ سے آئے دن گھر میں میاں بیوی کے درمیان ہلکی یا شدید لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ شوہر ہو یا بیوی، ان دونوں میں سے اکثر کوئی ایک کوشش کرتا ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ دراصل اس کوشش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بات آگے نہ بڑھے، لیکن اگر یہ کوششیں پے در پے ناکام رہیں تو ایک دن دونوں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے الگ ہونے میں خیر سمجھتے ہیں۔ چھٹے، شوہر اور بیوی اپنی شادی کے ابتدائی دنوں کی کن یادوں کو دہراتے ہیں؟ اس پر بہت زیادہ انحصار ہے گھر چلنے یا ٹوٹنے کا۔ ڈاکٹر گوٹمین نے جب شادی شدہ جوڑوں کے انٹرویو لیے تو انہیں یہ پتہ لگا کہ جو میاں بیوی اپنی شادی کے ابتدائی دنوں کی اچھی اور خوشگوار یادوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ تا دیر بلکہ تا حیات ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن جو جوڑے شادی کے ابتدائی دنوں کی تلخ یادیں ذہن میں رکھتے ہیں اور انہی کا رونا روتے رہتے ہیں، ان جوڑوں کا آپس میں زیادہ عرصہ ایک ساتھ رہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور اب حسب معمول آج کا ایک ٹیسٹ، ان 6 چیزوں میں سے آپ کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ہاں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو پھر اسی طریقے سے 10 سے 1 تک اسکورنگ کر لیجئے۔ 10 کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور 1 کا مطلب ہوگا یہ چیز بالکل نہیں پائی جاتی۔ اور اگر آپ کا اسکور زیادہ ہے، 30 سے زیادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی خطرے میں ہے۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ آپ انتہائی ناخوش خاندان کے یا کی مالک ہیں۔ اور اگر آپ کا اسکور 10 سے کم ہے تو ہم آپ کو پیشگی مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا اسکور 10 سے کم ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایک خوش خاندان کے یا ایک خوش خاندان کی مالک ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اپنے مثبت برتاؤ اور رویے کو جاری رکھیے، اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی پر فوکس بھی کرتے رہیے، کیونکہ خوش خاندان کے مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ یہ چیز جاری رہے گی۔ اس لیے اس پر مستقل طور پر کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔